رمضان کا مبارک مہینہ اور جمعہ کا مبارک دن، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج اس مہینے میں بھی ہیں اور آج اس دن میں بھی زندہ ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اپنے خالق کو پہچان رہے ہیں، اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اسی زمین کے اوپر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے خالق کو نہیں مانتے یا اپنے خالق کا کچھ اور تصور کر کے اپنے دماغ میں بیٹھے ہیں، ایسی چیزوں کے آگے سجدہ ریز ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، یا پھر کچھ لوگ اپنے اپنے سفارشی لے کر کے اپنے خالق تک جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن میں ان سب باتوں کو حرام کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو خسارے کی طرف لے کے جانے والی چیزیں ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے جو قانون بنایا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی ہے، ہم نے کوشش کیا ہے اور ہمیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے۔ تو جمعہ کا دن جو ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس دن کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پہلا انسان تھا، جو پہلے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق بھی جمعہ کے دن ہی ہوئی تھی، اور جو قیامت قائم ہوگا یعنی جو آخری دن ہوگا اس کائنات کا وہ بھی جمعہ کا ہی دن ہوگا۔ روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جس شخص نے جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی تو اللہ کا نور جو ہے وہ اس کو اگلے جمعہ تک کے لیے یا اگلے 2 جمعے تک کے لیے پروٹیکٹ کرتا ہے، بچاتا ہے۔ اللہ کا نور جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے دیکھنے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ فراسہ ایک لفظ ہے عربی زبان کا، اور اس میں اس کو کہا گیا کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ جو مؤمن ہے اس کے فراسہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا نور سورہ کہف کو جمعہ کے دن اگر تلاوت کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ نور انسان کو ملتا ہے۔ سورہ کہف بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، یہ قرآن کے بالکل مڈ میں ہے، بالکل بیچ میں ہے، اور آدھا قرآن اس طرف آدھا قرآن اس طرف، اور اس کے اندر کل 5 واقعے ہیں، 4 بڑے واقعے ہیں اور ایک ایسا واقعہ ہے جو قرآن کے دوسری صورت میں بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز اس میں ایڈیشنل بتائی گئی ہے، ایک وضاحت کی گئی ہے کہ ابلیس جو تھا وہ جن تھا، کان من الجن، تو یہ آیت ایڈیشنلی اس میں آتی ہے اور یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ ابلیس جو تھا وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جناتوں میں سے تھا۔ باقی جو 4 اسٹوریز ہے وہ تھوڑی بڑی اسٹوری ہیں اور وہ مختلف اسٹوری ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر جن کو کہا گیا روایتوں میں، قرآن میں ابدم من عبادنا کا الفاظ آتا ہے، ان کی اسٹوری ہے۔ اصحاب الکہف کے بارے میں ذکر آتا ہے، ان کی اسٹوری ہے۔ 2 لوگ جن میں ایک کو اللہ نے جو ہے وہ باغات دیے تھے 2 طرح کے، اور ایک جو تھے وہ ان سے کم تھے مال و دولت میں، ان دونوں کی اسٹوری آتی ہے۔ اور پھر آخر میں ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج۔ یاجوج و ماجوج جو ہے وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک بڑی نشانی ہے، اور بہت سارے ایسے محقق ہیں آج کے وقت میں، اور میرا بھی یہ کنکلوژن ہے کہ آج کا زمانہ جو ہے وہ یاجوج و ماجوج کا زمانہ ہے۔ تو جو فتنہ و فساد ان لوگوں نے برپا کیا ہے دنیا میں، اس کو سمجھنے کے لیے یعنی ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو ریئلائز کرنے کے لیے اللہ کے نور کی ضرورت ہے۔ نور یعنی لائٹ، اور لائٹ اصل میں آنکھوں کو دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ روشنی نہ ہو تو آپ کی آنکھیں سلامت بھی ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک بات آئی ہے کہ شرک جو ہے اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جیسے اندھیری رات ہے اور سیاہ چٹان ہے اور اس کے اوپر کوئی کالی چینٹی چل رہی ہے، تو اس کو دیکھنا کتنا مشکل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، ننگی آنکھوں سے تو بالکل پاسبل نہیں ہے، انلیس کہ کوئی آدمی ایک ٹارچ لے اور ٹارچ جلائے اور اس سے فوکس کر کے دیکھے تو پھر وہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ایک چیٹی چل رہی ہے۔ تو ٹارچ کی لائٹ سے چیٹی کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کے نور سے شرک کو، کفر کو، یہ جو سرکشی ہے یا جو بھی بغاوت آج کے وقت میں ان لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، جس میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ تو نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ انجانے میں ہو جاتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم شرک میں، بدعات میں، خرافات میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، صراط المستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، اور شیطان اس کے جو خطوات ہیں اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ کے نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اور ہم جس طرف بھی اپنے نگاہ کو کریں گے، جس طرف بھی ہم دلچسپی دکھائیں گے، تو اللہ کا نور ہی ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں سورہ کہف کی تلاوت، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں ایک جو بیچ کا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بہت ہی جلیل و قدر نبی ہیں۔ قرآن میں
چونکہ قرآن خطاب کر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا۔ اس کے بعد اگر کسی کا ذکر آتا ہے قرآن میں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں کہ اس سرزمین پر جو سب سے سرکش انسان ہوا ایک زمانے میں، فرعون جس کو کہا گیا، اس کی طرف ان کو کل 9 آیات لے کر کے بھیجا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد 10ویں آیت بھی دی گئی جس میں سمندر جو ہے وہ اس کا پانی ہٹ جاتا ہے، اور بعد میں فرعون اسی میں جو ہے ڈوب جاتا ہے۔ حالانکہ فرعون آخری میں، یعنی جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے ڈھونگ کیا یا جو بھی ہے، اس کو ریئلائزیشن ہوا کہ بھئی موسیٰ کا جو رب ہے وہی سچا رب ہے، تو اس نے پھر کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن آخری وقت کا اسلام قابل قبول نہیں ہوتا اللہ کے یہاں پر۔ یعنی جب سارے سائنس جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائیں، واضح ہو جائیں، اس کے بعد بھی آپ نہ مان رہے ہو، اور پھر جب آخری آیت آ رہی ہے، موت کا وقت آ گیا، تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے اتنے جلیل و قدر نبی ہیں، ان کو عبدم من عبادنا کے پاس بھیجا گیا، اور میرا یہ کنکلوژن ہے، اور میری ہی طرح بہت سارے اور بھی محقق ہیں جن کا یہ کنکلوژن ہے کہ وہ جن کے پاس گئے تھے وہ کوئی انسان نہیں تھے، وہ فرشتہ تھے۔ ان کے پاس بھیجا گیا کہ وہاں جاؤ اور ان سے جا کر کے سیکھو کہ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے۔ اس میں چیزیں ایبسرڈ نظر آتی ہیں، لیکن ایکچولی میں وہ ایبسرڈ ہوتی نہیں ہیں، اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوتا ہے، اور ریزن کے بنا پر ہی یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان سے ملتے ہیں عبدم من عبادنا، تو ان سے پھر گفتگو ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں ہیں ان کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی شرط یہ ہے کہ تم سوال نہیں کرو گے، اگر سوال کرو گے تو پھر میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، میں صابر رہوں گا۔ اب دونوں چلتے ہیں تو کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تو یہ جو تھے عبدم من عبادنا، جن کو روایتوں میں خضر کہا گیا ہے، تو یہ خضر علیہ السلام جو تھے، انہوں نے کسی طریقے سے کچھ ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہ کشتی جو تھی وہ عیبدار ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا، باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان کو ٹرین نہیں کرنا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی یہ باتیں نظر آ رہی تھیں۔ تو انہوں نے آبجیکشن کیا کہ بھئی یہ آپ نے جو بھی اس طرح کے اسباب پیدا کیے، ہو سکتا ہے کسی چٹان سے اس کو ٹکرا دیا ہو، یا کوئی سریا یا کوئی بانس آ کر کے کشتی سے لگا ہو جس کی وجہ سے وہ عیبدار ہو گئی۔ تو انہوں نے آبجیکشن کیا کہ بھئی یہ اچھی بات نہیں کی آپ نے، یہ تو غیر شرعی حرکت ہے، ہم تو ایسی حرکت نہیں کرتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ دیکھ لیجئے یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو خضر جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم سے جو بات ہوئی تھی ہماری، جب ہم شروع میں ملے تھے تو ہم نے کہا تھا نا کہ تم سوال نہیں کرو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آئندہ آپ سے سوال نہیں کریں گے، ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ پھر آگے پہنچے تو وہاں پر کوئی ایک بچہ تھا، تو خضر نے کچھ ایسے اسباب پیدا کیے جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ مر گیا، اس کا قتل ہو گیا۔ یعنی کچھ ایسا ہوا ہوگا، شاید چھت کے اوپر سے کچھ گر گیا ہو، یا کوئی درخت اس کے اوپر گر گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کنویں میں، اندھے کنویں میں گر گیا ہو، کسی بھی طریقے سے کچھ ایسا اسباب پیدا کیا جس کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ یہ دیکھ رہے تھے، باقی لوگوں کو تو نظر نہیں آتا، موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں، یہ شخص جو میرے ساتھ ہیں جن کو خضر کہا گیا حدیث میں۔ تو انہوں نے آبجیکشن کیا کہ یہ تو شریعت کے بالکل خلاف ورزی ہے، کسی کا قتل کر دینا یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، مطلب یہ تو کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور چونکہ خود موسیٰ علیہ السلام سے بھی نادانی میں قتل ہو گیا تھا، تو وہ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ تو خضر نے کہا کہ دیکھو ہم سے تو بات وہی ہوئی تھی کہ تم سوال نہیں کرو گے، اب تم پھر بار بار سوال کر رہے ہو۔ تو موسیٰ نے پھر ان کو شرمندگی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آئندہ اگر میں آپ کے ساتھ سوال کروں گا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ اب یہاں سے دونوں چلے تو پھر آگے کوئی ایک دیوار تھی جو گرا چاہتی تھی، تو خضر نے پھر کسی طرح سے کچھ ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ جس بستی میں یہ لوگ گئے تھے جہاں پر یہ دیوار تھی، تو وہاں کے لوگوں سے پہلے ان لوگوں نے کچھ کھانے کے لیے طلب کیا تھا، لیکن وہاں کے لوگ اچھے لوگ نہیں تھے، اخلاق نہیں تھا ان کے پاس میں، تو انہوں نے ان کی ضیافت سے منع کر دیا۔ تو بعد میں جب دیوار کو انہوں نے سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا یہ ساری چیزیں کہ خضر کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ بھائی کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ ہم اس کے عوض میں کچھ معاوضہ لے لیتے ان سے، یا کچھ کھانے پینے کا ہمارا کچھ انتظام ہو جاتا۔ تو خضر نے کہا کہ دیکھو لاسٹ ٹائم میں تم نے کہا تھا نا کہ اگر اگلی بار سوال ہوگا تو ہم لوگ اب ساتھ نہیں رہیں گے، تو اب تم میں اور مجھ میں علیحدگی، ہاں جن باتوں پر تم صبر نہیں کرے تو اب میں ان کے ریزنز تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر یہاں پر یہ جو ایگزسٹنس جو ایبسرڈ سا دکھ رہا تھا اس کو پھر وہ کلیئرٹی دیتے ہیں کہ یہ ایبسرڈ نہیں ہے۔ تو وہ تقدیر کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھاتے ہیں کہ تقدیر اللہ نے کیسے کر کے لکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں چوائس کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہم اپنی چوائس کے حساب سے چیزوں کو کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر ایک چیز کو اللہ نے لکھا ہے، لیکن چوائس ہمارا ہوتا ہے، اور اس میں اف ایلس لگا دیا ہے۔ یعنی ایک موقع ہوتا ہے، ایک سچویشن ہوتا ہے جہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے ہزاروں آپشنز ہوتے ہیں، ہم اس میں سے کسی ایک آپشن کو چوز کرتے ہیں، جس کو ہم چوز کرتے ہیں وہ ہماری تقدیر ہے، باقی چیزیں پھر ہٹ جاتی ہیں، باقی چیزیں وہاں سے ہٹ جاتی ہیں، علیحدہ ہو جاتی ہیں۔
تو اب تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر خضر جو جا رہے ہیں اس کشتی میں، اگر خضر اس کشتی کو عیبدار بنا دیں گے، تو پھر بتاتے ہیں خضر کہ وہاں پر آگے کے زمانے میں، یعنی جب وہ کشتی دوسرے سائڈ پہنچے گی آگے کے وقت میں 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، تو جب وہ وہاں پر پہنچے گی تو وہاں پر ایک بادشاہ ہے جو آج کل کے حکمرانوں کا کاپی ہے اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر اچھی کشتی کو زبردستی جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، قبضہ جما لیتا ہے۔ تو اب میں نے اس کو عیبدار کر دیا کہ جب وہ دیکھے گا کہ یہ کشتی عیبدار ہے تو پھر وہ اب اس کو چھوڑ دے گا، تو یہ غریب لوگوں کی کشتی ہے، یہ ان کی کشتی بچ جائے گی۔ تو یعنی یہاں پر دیکھیں ایف ایلس لگا ہوا ہے کہ اگر خضر ایسا کریں گے، یعنی اگر وہ کشتی عیبدار ہو جائے گی تب تو وہ بادشاہ اس کے اوپر قبضہ نہیں جمائے گا، لیکن اگر خضر اس کو عیبدار نہیں کریں گے تو وہ بادشاہ اس کو قبضہ جما لے گا۔ تو ایف ایلس پہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو واقعے کا اگلا حصہ ہے اس میں جب وہ ایک بچے کو یعنی کچھ اسباب پیدا کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی بات لکھی کہ اگر یہ بچہ یہ آج ختم نہیں ہوتا اور آگے بھی اس کے ساتھ یہ ایسے معاملات نہیں ہوئے اور وہ آگے چلا گیا بڑا ہو گیا، تو پھر وہ کفر میں، سرکشی میں اتنا آگے چلا جائے گا کہ وہ ان کے جو والدین جو مؤمن ہیں ان کو بھی کافر بنا دے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ جو دیوار تھی وہ 2 بچوں کی تھی اور ان کے والد صاحب نیک انسان تھے، انہوں نے بچوں کے لیے کچھ جو بھی ان کے پاس دولت ہوگا، خزانہ ہوگا، تو اس کو وہ انہوں نے زمین میں دفن کر دیا تھا اور اس کے اوپر یہ دیوار کھڑی تھی۔ تو اگر یہ دیوار کو خضر آج ریپیئر کر دیں گے تو دیوار ابھی آگے لمبے ٹائم تک چلے گی اور تب تک یہ خزانہ جو ہے انکور نہیں ہوگا جب تک یہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اگر پہ سب چیزیں لکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہمارے قسمت میں۔ آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ بدلتی کیا ہے؟ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے دعا کیا تو اس کے ساتھ یہ صلہ آئے گا، اگر اس نے دعا نہیں کیا تو اس کے ساتھ یہ صلہ آئے گا۔ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، اسی کو اس اسٹوری میں، اس واقعے میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور سورہ کہف جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نور آتا ہے، اور آپ اگر پڑھیں گے تو آج کے زمانے سے بہت زیادہ جو ہے نا ریلیٹ ہوتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر جو واقعات ہیں، جیسے میں 2 اشخاص کا جو ذکر آتا ہے اس میں جو ایک ہے وہ پیسے والا ہے اور ایک اس سے کم پیسے والا ہے۔ جو پیسے والا اس کے اندر اکڑ ہے اور وہ ایک گمان میں ہے کہ آج جب مجھے اچھا ملا ہے تو مرنے کے بعد بھی اچھا ملے گا، میں اچھا ہوں تبھی تو مجھے آج اچھا ملا ہے نا، تو اسی لیے مجھے مرنے کے بعد بھی اچھا ملے گا۔ اور اس کا ایمان جو ہے وہ اپنے رب کے اوپر نہیں ہے، کہتا ہے کہ اگر کوئی ہے رب اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا جاؤں تو مجھے اس سے اچھا صلہ ملے گا۔ یعنی اس نے ایک اپنے رب کو اپنے حساب سے بنا لیا ہے کہ میرا رب میں جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہونا چاہیے۔ آج کے وقت میں بھی یہ چیز ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ خالق جو ہے اس کا نام تو صرف پیار ہونا چاہیے، اچھا ایسا ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اینی ویز، تو یہ جو تصور لوگوں نے گڑھ رکھا ہے تو اس کے اوپر سورہ کہف بہت اچھا تبصرہ کرتا ہے۔ تو وہاں پر پھر آخر میں اس کو ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ میں تو ایکچولی شرک کر رہا تھا اپنے رب کے ساتھ میں۔ اور جیسا کہ ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف کی شروعاتی 10 آیات کو یا آخر کے 10 آیات کو اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو یہ دجال کے فتنے سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ اور دجال بھی قیامت قائم ہونے کی بڑی نشانی ہے، اور قیامت جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ حدیث جبریل میں، یعنی حدیث جبریل جو ہے وہ ایک بہت ہی متواتر کیٹیگری کی حدیث ہے، اور اس کے اندر جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں۔ تو قیامت اب بہت زیادہ دور نظر نہیں آتا ہے۔ تو دجال کا جو فتنہ بتایا گیا ہے، اس کے جو علامات بتائے گئے ہیں، تو وہ بھی آج کے زمانے میں بہت زیادہ ریلیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی اگر آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں فائدہ ملے گا، اور اس کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اللہ کی طرف سے وہ نور ضرور آئے گا جو اگلے جمعہ تک، یا جیسا روایتوں میں آتا ہے کہ اگلے 2 جمعہ تک وہ آپ کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سورہ کہف کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہر انسان کو، جو بھی مخلص ہے، جس کے اندر اکڑ نہیں ہے، جو جانتا ہے کہ وہ بنا ہے، وہ اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ کچھ بنائے، وہ خود بنا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے ننگی آنکھوں سے اپنی شکل کو بھی نہیں دیکھ سکتا انلیس کہ وہ مرر کا استعمال کرے، وہ اپنی حیثیت پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک خالق ہے جس نے کسی مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا ہے۔ تو ایسے مخلص انسان کو اس سے ہدایت ضرور ملے گی، اللہ کا نور ضرور ملے گا، اور وہ سرکشی سے، کفر سے، جو آج اس زمانے میں یاجوج و ماجوج نے پیدا کیے ہیں، اس سے اس کی حفاظت ضرور ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔